نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق اللہ العظیم سورة البقرہ آیہ نمبر 94 اور 95۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے میرے نبی آپ کہہ دیں ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ، اللہ کے ہاں صرف آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا اور ہرگز یہ لوگ اس کی یعنی موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ علم رکھنے والا ہے ظالموں کا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر یہودیوں کے باطل دعویٰ کو رد کیا گیا ہے، جو ان کے دعوے تھے، اور ان کے دعوے کیا تھے؟ وہ لوگ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور جنت میں وقالت الیہود وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ بھی ان کا دعویٰ تھا۔ اور کہنے لگے ہم ہی جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اور تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہنے لگے کہ اگر ہم جنت میں جانے سے پہلے ہمیں اگر یہودی کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو پھر وہاں پر وَلَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، تو وہاں پر وہ کچھ دن رہے گا پھر اس میں سے نکل آئے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ ان کے دعوے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دعووں کی تردید کی اور فرمایا میرے نبی ان سے آپ فرمائیں کہ اگر یہ لوگ آخرت سے اتنی محبت رکھتے ہیں، یہ اللہ کے اتنے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، اور جنت کا ان کو بڑا شوق ہے، تو پھر ان کو فرمائیں کہ یہ موت کی تمنا کریں، کہ کہیں کہ ہم مر جائیں۔ اور اس میں ان آیات مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مباہلہ کے بارے میں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مباہلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک فریق نے دعویٰ کیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں سچا ہوں، دوسرے نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تو ایک فریق جو ہے دوسرے کو، دونوں فریق اکٹھے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آؤ بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باطل پہ ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہودیوں کو بھی مباہلے کی دعوت دی گئی کہ اگر تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سچے ہیں تو آؤ پھر، لیکن یہ لوگ نہیں آئے، اور ان کو کہا گیا کہ موت، اللہ کے نیک بندے تو موت کو پسند کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو یہ لوگ تو موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی گردن پہ تلوار لگی، گرے، مرنے لگے، شہید ہونے لگے، آخری ٹائم میں جان نکلنے لگی ہے، تو کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ دشمن بھی حیران ہے کہ یہ کون سی کامیابی ہے کہ موت پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کامیابی مل گئی۔ تو وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، تحفۃ المومن الموت، وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، تو موت تو اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ لوگ کیا کریں، پھر اس کے موت کی تمنا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی تردید کر دی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے اوپر اترنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے بما قدمت ایدیہم، ان کے گناہ جو انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے اس نے تو نیک کام کیے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت ہے، وہ تو موت مانگتا نہیں ہے لیکن موت کو پسند کرتا ہے کہ اگر ٹائم آ گیا ہے تو میں جلدی اللہ سے جا کر ملوں۔ واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ظالم لوگوں کو۔ تو یہودی یہ ظالم لوگ تھے، یعنی کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہے، تو ہرگز یہ موت کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت کی تمنا یہ لوگ کیا خاک کریں گے، بلکہ یہ لوگ تو بڑی لمبی عمر کے طلبگار ہیں کہ دنیا میں بہت دیر تک ہم
زندہ رہیں. تو یہودیوں کی یہاں پر بزدلی کا تذکرہ ہے اور ان کے اندر جو یعنی لمبی عمر کی جو تمنا ہے اس کا تذکرہ ہے جس کی وہ چاہت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور میرے نبی البتہ ضرور بے ضرور آپ ان کو پائیں گے دنیاوی زندگی پر لوگوں سے بہت زیادہ حریص. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی پر حریص ہیں جو مشرک ہیں. یود احدہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ کہ اس کو 1000 سال زندگی دے دی جائے. وما هو بمزحزحہ اور وہ 1000 سال لمبی زندگی ان کو نہیں بچا سکے گی اللہ کے عذاب سے. ان یعمر اگر ان کو اتنی لمبی عمر دے دی جائے. واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ ہم بہت لمبی زندگی ہمیں ملنی چاہیے ہم مرے نہیں. جیسے یہودی لوگ بزدل تھے کہ یہ لوگ یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے لیکن خود لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے بلکہ مشرکین کو کہتے تم جاؤ تم جا کر لڑو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی مشرکین کی کو سامنے کرتے اور پھر ان کے پیچھے آ کر لڑتے. یعنی مشرک جو لوگ ہیں وہ تو اس اعتبار سے ان سے بہتر تھے کہ وہ لوگ اپنے دشمن سے جا کے لڑ تو پڑتے تھے مرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے تھے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے محبت ان کو خاک ہوگی. بلکہ یہ لوگ تو دنیا کی زندگی کے حریص ہیں دور تک اور دیر تک ہم زندہ رہیں. جیسے کہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی آج بھی وہ موت سے ڈرتا ہے اور بزدل ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑی لمبی زندگی ملنی چاہیے. تو کیا کسی کے لیے لمبی عمر کی دعا کرنا ٹھیک ہے؟ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم اس بات کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے دوسرے کو دعا دی اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے تو یہ جائز ہے. اچھی بات ہے کسی کو لمبی عمر کی دعا دینا لیکن لمبی عمر کی دعا دیتے ہوئے پوری دعا دی جائے ادھوری نہ دی جائے بلکہ اس کو یوں دعا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے عافیت والی اور اطاعت والی. عافیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس لمبی زندگی ہے لیکن بیچارہ بیمار ہو گیا بستر پہ پڑا رہا تو بہت مشکل ہو جائے گی اور اس کے لیے صبر کرنا بھی بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر وہ زندگی نافرمانیوں والی ہو گئی تو بھی اس بندے کے لیے خسارہ ہے. جب اس کسی کو دعا دیں تو ہم کہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اطاعت والی زندگی دے عافیت والی زندگی عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ خوش نصیب ہے خوش خبری ہے اس بندے کے لیے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا. اور بد نصیب ہے اور ہلاکت اس بندے کے لیے کہ جس کی عمر لمبی ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں اور اس کا نامہ اعمال اس کے گناہوں سے سارا کالا ہوگا بھرا پڑا ہوگا. تو بہرحال لمبی عمر کی دعا بھی دے سکتے ہیں اور دعا دیتے ہوئے ساتھ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے لمبی عمر کی تمنا تو رکھتے تھے لیکن ڈرتے تھے. اور ساتھ فرمایا کہ 1000 سال ان کو 1000 سال لمبی عمر چاہیے. تو 1000 سال کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یعنی یہ ایک محاورہ ہے کہ بھئی تمہیں اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں بھئی تم 1000 سال جیو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے. اور ساتھ ہی آگے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانه نزل على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے وہ شخص جو جبریل کا دشمن ہے پس وہ جبریل تو وہ ہے جس نے اتارا ہے قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اور وہ قرآن ایسی کتاب ہے مصدقا لما تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے. وہدن اور ہدایت ہے قرآن وبشرا اور قرآن خوشخبری ہے مومنین کے لیے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ اور جو شخص اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکیل کا دشمن ہے فإن اللہ پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. تو یہاں پر ان آیات مبارکہ کے اندر ان کی ایک اور خباثت کا تذکرہ تھا کہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے. اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہنے لگے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کون سا فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے کیونکہ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ہر ایک کے پاس ایک فرشتہ آتا تھا
جو اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا۔ تو آپ کے پاس کون آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ اب ایک دشمنی، اب اس کو ہم یوں دشمن کیسے ہے؟ ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ ہماری ہی نسل میں سے آئے گا، کیونکہ بہت سارے یہودی ایسے ہیں جنہوں نے ادھر ادھر کے علاقے چھوڑے اور یثرب میں جا کے گھر بنا لیے، انتظار کر رہے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ وہ آخری پیغمبر ہماری اولاد میں سے آنے کی بجائے وہ قریش خاندان میں سے آ گیا، تو کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی لے کر ادھر چلا گیا، اس کو وہی لے کر ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، ہم ہی خاندان نبوت کے وارث ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ اس کے اوپر ایک اعتبار سے یہ کہہ رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ جبریل ہمارے دشمن ہے، وہ انہوں نے تو ہمارے بڑوں کے اوپر عذاب اللہ کا نازل کیا ہے، چونکہ ان کی حرکتیں ایسی تھی، ان کے بڑے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے یہودی جنہوں نے بری حرکتیں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ کی ذات کی طرف سے عذاب نازل آیا۔ تو جبریل لے کر آتے تھے تو کہنے لگے جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کی بات کا لہٰذا ہم آپ پر بھی ایمان نہیں لاتے، ہم اپنے دشمن کے لائے ہوئے پیغام کو کیسے قبول کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جو ہے وہ تو وہ ہے کہ جو میرے پیغام کو لے کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتار رہا ہے، قرآن لا کر اللہ کے نبی کے دل پہ اتار رہا ہے۔ تو دل پر اس لیے فرمایا کیونکہ جو دل کے اندر بات جب جم جاتی ہے تو تمام اعضاء، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، سب دل کے تابع ہیں، جیسا دل ان کو حکم دیتا ہے ویسے یہ عمل کرتے ہیں۔ تو دل میں جب اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے قرآن کی محبت ہوگی، تو تمام اعضاء جو ہے وہ اچھا کام کریں گے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ دل پر۔ اور وہ لوگ یہودی جو لوگ تھے وہ تو اتنے کمینے تھے کہ کچھ دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تورات لینے کے لیے، تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ سامری نے بچھڑا بنایا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں کے اندر تو وہی بچھڑا ہی بیٹھ گیا کہ سب لوگ اس کے سامنے سجدہ ٹیکنے لگے، اپنے ماتھا ٹیکنے لگے، سجدے کرنے لگے، اور ان کے دل کے اندر اس کی محبت آ گئی۔ تو اب ان کو چاہیے کہ یہ قرآن سے محبت کریں، اپنے دل کے اندر قرآن کو بیٹھائیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں بیٹھایا تو دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو پہلے والی کتابیں ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، اللہ کے نبیوں کے پاس صحائف ہے، سب کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور وہ ہدن، اور یہ تو ہدایت ہے، یعنی ایک ایسی روشنی ہے جو چل رہی ہے، یعنی روشنی ایک لائٹ ہے جس کے پیچھے جو بھی چلے گا وہ ایسی روشنی ہے کہ جو اس کو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ قرآن ان کی رہنمائی کر رہا ہے صراط مستقیم کی اوپر چلنے کے لیے۔ وہ بشرا، اور خوشخبری کیا دے رہا ہے قرآن کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، قرآن پہ ایمان لائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ من کانا، اور جو شخص اللہ کو دشمن ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے اولیاء سے دشمنی اللہ سے دشمنی، اولیاء سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل کا جو دشمن ہے، میکل کا جو دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک اور ایسا یعنی عقیدہ اور ان کا نظریہ جس کو یہاں پر باطل قرار دیا گیا ہے، جبریل اور میکیل اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا آپ کی طرف واضح آیات کو، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ، یعنی یہ جو یہودی لوگ ہیں انہوں نے قرآن کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی واضح نشانیاں ہیں ان کو دیکھا لیکن اس کے انکاری بن گئے، تو یہ بھی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب بنی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کی ایک اور بری عادت اور بری خصلت کا تذکرہ ہے کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو نَبَذُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق نے اس وعدے کو پھینک دیا، کسی سے عہد کیا تو ان لوگوں نے اس عہد کو ختم کر دیا، کہتے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ یہودی سارے خراب نہیں تھے، بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایمان لائے، قرآن کو دیکھا قرآن کے اوپر ایمان لائے، اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو کیا کرتے تھے، اپنے وعدے سے مکر جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
آ کر کوئی وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، کچھ لوگ تو قائم رہے لیکن زیادہ لوگوں نے کیا کر دیا، اس کو پھینک دیا اور مشرکین کے پاس طرف کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا تم لڑو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے تھے۔ تو وعدے کا خیال کرنا، ایمان اور وعدہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر ایک بندے نے کسی سے وعدہ کیا، وعدے پہ پورا نہیں اترا، تو مطلب اس کا ایمان ناقص ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے وہ رسول اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق اس کو پھینک دیتا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی تورات میں انہوں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، یسرب میں آئیں گے، ایسے پتھریلی زمین ہوگی، کھجوروں والی زمین ہوگی، مختلف نشانیاں پڑھیں، سب کچھ ان کو پتہ تھا۔ اور ایک روایت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ یعنی جیسے بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں، اولاد کو بندے کو پتہ ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اچھے سے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ جو قرآن ہے یہ سچی کتاب ہے، لیکن اس کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ جب اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس تورات ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور ان کو بتا رہے ہیں، پھر اس کے باوجود یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی تصدیق اللہ کے نبی تو کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، مطلب یہ ہے کہ انکاری ہو گئے، اور حالانکہ یہ اچھے سے جانتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر بہت ساری ایسی خباستیں پائی جاتی تھیں، جن خباستوں نے، جن بری عادتوں نے یہودی لوگوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے،